حضرت عثمان کی ایک بات بتا دوں، میں اس لیے بتاتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، میں اس لیے بتاتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. آپ لوگ چندہ دو گے؟ ارے ہاں کہ نہیں؟ میں نہیں مانگ رہا ہوں، دو گے کہ نہیں دو گے؟ یہ تو شاید ٹینشن میں آ گئے کہ یہ مولوی صاحب نے 8 بیان کیا، اب رمضان میں آ کے چندہ مانگے گا. نا بھائی، ہم تو چندہ کس سے مانگتے؟ اللہ سے. کس سے مانگتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم کو یقین ہے وہی دے گا، باقی کسی کے جیب سے کچھ نہیں ہوتا. ارے ہوتا کسی کے جیب سے کچھ ہوتا ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تم چندہ دیتے ہو اور ایک ہمارا عثمان چندہ دیتا تھا. میرے دوستوں بہت بڑا فرق ہوتا تھا. آج کا امیر ہوں گے یہاں بیٹھے ہوں گے، اللہ خوب مال میں برکت دے. بھائی میں برائی نہیں کرتا، میں تو مالداروں کو کہتا ہوں اللہ خوب مال میں برکت دے، بس آنے کا راستہ بھی حلال اور جانے کا راستہ بھی حلال. اللہ خوب مال. ارے بھائی مال برا ہوتا تو عثمان غنی کبھی مالدار نہ ہوتا، مال برا ہوتا تو عبد الرحمن ابن عوف کبھی مالدار نہ ہوتا، مال برا ہوتا تو حذیفہ کبھی مالدار نہ ہوتا، مال برا ہوتا تو عباس بن مرداس رضی اللہ تعالی عنہ کبھی برے نہ ہوتے، مال برا ہوتا تو عباس کبھی مالدار نہ ہوتے. میرے دوستوں بہت سے صحابہ مالدار ہیں. تو بتا دو حضرت عثمان، او ہو میرے دوستوں، غزوہ تبوک. کون سا غزوہ تبوک؟ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اے میرے صحابہ مال کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، مال کی قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ. ہمارے نبی نے اعلان کیا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون اللہ کے راستے میں مال دے گا. آپ لوگ تھک گئے؟ میں مولوی حبیب صاحب بن کر سن رہے کیا اعلان کیا؟ ساتھ میں کہو، ہمارے آقا، سب کہو صلی اللہ، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے باہر اعلان کیا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون اللہ کے راستے میں چندہ دے گا. صحابہ کرام کا مجمع بیٹھایا، ایک صحابی کھڑے ہوئے، اور کیا کھڑے ہوئے معلوم؟ سب کو کہا کوئی کھڑے مت ہونا، کوئی کھڑے مت ہونا، میں کھڑے ہوتا ہوں. فقام عثمان بن عفان، حضرت عثمان کھڑے ہو گئے. کون کھڑے ہو گئے؟ حضرت عثمان کھڑے ہو گئے. اور کیا کہا سننا میرے دوستو، کہا اللہ کے رسول آپ نے اعلان کیا اللہ قرضہ مانگتا ہے، 1000 اونٹ میری طرف سے اللہ کے راستے میں. کتنے؟ 1000. اگر ہم لوگ دے دے تو وہ اگر کوئی بیچارہ آیا چندہ والا، اس کو 5000 روپیہ دے دیا نا، تو گھر میں افطاری کے وقت کہے گا اپنی بیوی کو، ارے بیچارہ ایک مولوی صاحب آیا تھا بہت روتا تھا، دیکھ میں نے 5000 روپے دے دیے، رسید بتائے گا. پھر تراویح میں جائے گا تو 10 دوست کو بتائے گا، دیکھ میں نے وہ فلاں مدرسے میں کتنا دیا. وہ سب کو بتاتا جائے گا، اللہ کہتا جائے گا وہ تیرا زمین پر ہی رہے گا، میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں پہنچے گا. ارے صحیح ہے کہ نہیں میرے دوستو؟ ارے صحیح کہہ رہا ہوں. حضرت عثمان نے کتنا دیا؟ ارے گنو بھائی کتنا دیا؟ 1000. اب بعد میں حساب کر لینا، 1 اونٹ کم سے کم، عربی اونٹ کم سے کم 25000 کا ہوگا. ہاں لکھا ہے کتاب میں کم سے کم 25000 کا ہوگا. تو کتنے اونٹ دیے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان بیٹھ جا، اللہ تیرے صدقے کو قبول فرمائے. پھر ہمارے نبی نے دوسری مرتبہ اعلان کیا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون اللہ کے راستے میں قرضہ دے گا. حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، اشارہ کیا بیٹھے رہو، مجھے کھڑے ہونا ہے. حضرت عثمان نے اشارہ کیا، سب کے سب بیٹھے. حضرت عثمان، ہمارے نبی نے کہا عثمان ابھی تو کھڑا ہوا تھا. کہا کھڑا تو ہوا تھا، لیکن آپ کی آواز سنا تو پھر دل میں دھڑکن پیدا ہو گئی. آپ نے کہا اور عثمان بیٹھے. اللہ کے رسول لکھو 100 گھوڑے، 100 پہلے 1000 اونٹ اور ابھی 100. ہمارے نبی کا چہرہ چمکنے لگا، عثمان بڑا کام کر دیا، بڑا کام کر دیا، بیٹھ جا بیٹھ جا. پھر ہمارے نبی نے اعلان کیا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون اللہ کے راستے میں مال دے گا. فقام عثمان بن عفان، تیسری مرتبہ بھی عثمان کھڑے ہو گئے. ہمارے نبی نے کہا عثمان ابھی تو دیا تھا. کہا آپ کی زبان بولتی جائے گی، عثمان کھڑا ہوتا جائے گا. حضرت عثمان نے تیسری مرتبہ کہا 29.5 کلو چاندی میری طرف سے اللہ کے راستے میں. تولا نہیں، 29.5 کلو. ہمارے نبی کے بارے میں لکھا تحلل وجہہ بشرا، ہمارے نبی کا چہرہ ایسا چمکا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. بھائی پہلی تشکیل پہ اتنا پیسہ آ جاوے تو وہ کرنے والا، چندہ کرنے والا خوش ہوگا کہ نہیں؟ اب میرے دوستو ایک بات بتاؤ، چندہ کرنا کوئی شرم کی بات نہیں. ارے کوئی شرم کی بات ہے؟ ہاں میں تو صورت میں کہتا ہوں، پوچھو یہ صورت والوں سے، میں تو کہتا ہوں کہ ضرورت پڑے گی تو میں مسجد کے باہر رومال لے کے بھی کھڑا رہوں گا. ارے بھائی جب نبی کھڑے رہے تو میرے جیسے نالائق کو کیا شرم آ گئی؟ لوگ شرماتے، نہ بھائی میں رومال لے کے کھڑا رہوں گا. کیوں شرماتا؟ تیرے ابا کے گھر میں لے کے جانے والا کہ تیری بیوی کو دینے والا؟ اگر تیرے دل میں کھٹکا ہوگا تو شرم آئے گی.
کہاں میرے دوستو اللہ کے واسطے کام کرنا، ارے کہو تو میں ابھی بھی کھڑا ہو جاؤں، آپ کی احمد آباد کی مسجد میں بھی ضرورت ہو تو میں کھڑا ہو جاؤں گا رومال لے کر. ہاں اس میں کیا میرے دوستو، جو کام نبی نے کیا کھڑے ہو جا، 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا. ارے ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ 3 مرتبہ ہمارے نبی نے اعلان کیا، پھر سب بیٹھ گئے. 4تھی مرتبہ ہمارے نبی نے کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون اللہ کے راستے میں چندہ دے گا. 4تھی مرتبہ بھی کون کھڑے ہو گئے کہو؟ حضرت عثمان کھڑے ہو گئے اور فرمایا میرے نبی 5 کلو سونا میری طرف سے اللہ کے راستے میں. ارے میرے دوستو 1000 اونٹ دینے والا کون؟ عثمان. 100 گھوڑے دینے والا کون؟ عثمان. 29.5 کلو چاندی دینے والا کون؟ عثمان. 5 کلو سونا دینے والا کون؟ عثمان. اور ہمارے نبی نے کہا عثمان بس کر. عثمان نے کہا نہیں، آپ کی زبان مبارک اعلان کرتی جائے گی، عثمان اپنا مال خالی کرتا جائے گا. ہمارے نبی سمجھ گئے کہ آج عثمان ماننے والا، ماننے کے بھائی منوانا ہو تو بھی بہت اچھا انداز ہے. عثمان وہاں کہیں بیٹھے ہوں گے بیچ میں، ہمارے نبی نے کہا عثمان اب کھڑے ہو جاؤ. عثمان کھڑے ہو گئے، کہا ادھر بیٹھ جاؤ. کہاں بٹھا دیا؟ ہمارے نبی کے بازو میں کوئی بیٹھنے کی ہمت نہیں کرتا تھا، بٹھا دیا. معلوم ہے کہ اب یہاں بیٹھے گا تو میرے ادب سے کھڑے ہونے کی ہمت، اور جب تک یہ کھڑا ہوگا تو دوسرے لوگ کب ثواب کمائیں گے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان چلو کھڑے ہو جاؤ. عثمان کھڑے ہو گئے. میرے دوستوں کہا ادھر بیٹھ جاؤ. اپنے حضرت عثمان بیٹھ، سننا حضرت عثمان. ہمارے نبی نے پھر اعلان کیا 5ویں مرتبہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون اللہ کے راستے میں قرضہ دے گا. ارے میرے دوستو نبی اعلان کیا اور عثمان نے جو چیخ ماری ہے، عثمان نے کھڑے تو نہیں ہوئے، بھائی نبی کا ادب ہے، نبی کا ریسپیکٹ ہے، ڈسپلن ہے، کھڑے نہیں ہوئے، لیکن ایسے زور سے چیخ ماری کہ سارے صحابہ کے کلیجے دہل گئے. ہمارے نبی نے کہا عثمان تو رو رہا؟ بھائی اتنا چندہ دینے والا ہنسے کے روے؟ ارے کہو نا ہم لوگ اتنا چندہ دے تو ہنسے کے روے؟ عثمان نے چیخ ماری. ہمارے نبی نے کہا عثمان کیا ہو گیا؟ عثمان نے روتے روتے کہا میرے نبی ایسا لگتا میرا مال آپ کو پسند نہیں آیا، ایسا لگتا ہے میرا مال آپ کو پسند نہیں آیا، اسی لیے مجھے 4 مرتبہ کھڑے ہونے دیا، 5ویں مرتبہ یہاں بٹھا دیا. اب آپ کے ادب میں کھڑا نہیں ہو سکتا تو میں لکھوا بھی نہیں سکتا. اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ نہیں چاہتے کہ عثمان اور مال دے. ارے میرے دوستو نبی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. سب کے بیچ میں کہا عثمان کھڑے ہو جا، عثمان کھڑے ہو جا. عثمان کھڑے ہو گئے. ہمارے نبی نے گلے لگا لیا، کہو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے گلے لگایا اور کیا فرمایا؟ فرمایا غفر اللہ لک یا عثمان ما اسررت وما اعلنت وما هو کائن الی یوم القیامہ. ہمارے نبی نے فرمایا ہے عثمان آج میں زمین پر گواہی دیتا ہوں اللہ نے تجھ کو معاف کر دیا. کیسا معاف کیا وہ سننا. ایسا معافی اگر ہم کو مل جائے تو معلوم نہیں کیا ہو جائے. ہمارے نبی نے کہا عثمان اللہ نے معاف کر دیا. ما اسررتا، اگر کوئی چھپ کے گناہ کیا وہ بھی معاف، کہو وہ بھی. وما اعلنتا، کوئی کھل کے اوپن گناہ کیا وہ بھی معاف. وما ہوا کائن الی یوم القیامہ. عثمان قیامت تک کوئی بھی گناہ کر لے اللہ نے آج ہی تجھ کو معاف کر دیا. ارے کہو نا سبحان اللہ. قیامت تک کوئی بھی گناہ کر لے، تجھے چھوٹ ہے، قیامت تک گناہ کر لے اللہ نے آج ہی تجھ کو معاف کر دیا. ایسی ایڈوانس معافی کسی کو مل جاوے تو کیا پوچھنا. ارے ہے کہ نہیں میرے دوستو؟ یہ عثمان تھے عثمان. لیکن میرے دوستو جس کو چھوٹ مل گئی، ارے جس کو چھوٹ مل گئی اور اس کے بعد میں نبی کا زمانہ مکمل ہوا، صدیق اکبر کا زمانہ آیا. آیا کہ نہیں؟ صدیق اکبر کا زمانہ مکمل ہوا، عمر فاروق کا زمانہ آیا. عمر فاروق کا زمانہ مکمل ہوا، عثمان کا زمانہ آیا. اور قسم اللہ کی میرے دوستو عثمان کے پاس پیسے کی کمی تھی؟ ارے جو پہلے ایک معمولی انسان تھا تب مالدار تھا، آج مسلمانوں کا امیر ہے تو پورا بیت المال بھرا ہوا ہے. ارے ہے کہ نہیں بیت المال بھرا ہوا؟ ارے عثمان سے بڑھ کر کوئی مالدار ہوگا؟ اور عثمان نے جو چندہ دیا ویسا کوئی چندہ دے گا؟ لیکن یہی عثمان، ارے میرے پیارو آپ کے سامنے بہت مبارک خبر ہے، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں میرے دوستو یہی وہ عثمان ہے، امیر المومنین ہے. پورا بیت المال گچا گچ پیسوں سے بھرا ہوا، پورا بیت المال گچا گچ پیسوں سے بھرا ہوا. لیکن رات ہوتی ہے سارا مدینہ سوتا ہے اور عثمان قبرستان میں جا کے روتا ہے. جاتے تھے کہ نہیں قبرستان؟ ارے جاتے تھے نا قبرستان. اور کیسے جاتے تھے؟ او ہو ہم لوگ تو اتنے بڑی درگاہ پہ جاتے تو ہم کو رونا نہیں آتا. آتا رونا؟ بجانے ڈھانے سے فرصت ہوئے تو رونا آوے نا. رونا آتا؟ بتاؤ کس کو رونا آیا؟ شاہ عالم کی درگاہ پہ رونا آیا. اور حضرت عثمان جب قبرستان میں جاتے نا یوں پاؤں رکھتے. کیا رکھتے؟
پاؤں رکھتے, لکھا ہے کہ ایسا آنسو نکلتا کہ داڑھی مبارک سے ٹپکتا تھا. اور کچھ لوگوں نے دیکھا کہ رات کو قبرستان میں روز آ کے روتے, روز آ کے روتے, روز آ کے روتے. کسی نے کہا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے, آپ تو امیر المومنین ہیں, روز رات کو قبرستان میں آتے اور روتے. بس اتنا کہا تو حضرت عثمان اتنا روئے, اور جو جملہ کہا, بس میرے دوستو آج یہ آپ کو سبق ہوگا, یہ سبق لے کے چلو گے انشاءاللہ. حضرت عثمان نے جو جملہ کہا میں آپ کو عربی میں سنا دیتا ہوں میرے دوستو. کیا جملہ کہا؟ حضرت عثمان کو کہا کہ آپ قبرستان آتے تو کیوں روتے؟ حضرت عثمان نے کیا فرمایا؟ قال عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فإن نجا منه فما بعده ایسر منه وإن لم ينج منه فما بعده اشد منه. القبر روضة من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, بھائی سب سننا, کیوں میں روتا ہوں, کیوں قبرستان جاتا ہوں تو روتا ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, قسم اللہ کی, میرے نبی نے مجھ سے کہا تھا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. کہو ساتھ میں, قبر آخرت کی منزلوں میں. او میرے جوانوں, بہت بڑی درگاہ آپ کے سامنے ہے, اللہ ان کے صدقے میں ہم کو معاف فرمائے. حضرت شاہ عالم کے صدقے میں اللہ معاف فرمائے, قطب عالم کے صدقے میں اللہ معاف فرمائے. لیکن میرے دوستو, عثمان نے کہہ دیا قبر آخرت کی منزل میں سب سے پہلی منزل ہے. میرے نبی نے کہا تھا, عثمان اگر اس قبر میں بچ گیا تو ہر منزل میں بچ گیا, اور اگر اس قبر میں پھنس گیا تو ہر منزل میں پھنستا جائے گا. قبر کا عذاب, او میرے پیارو لاڈلو, قبر بہت خطرناک ہے. دیکھو یہ رات کے سناٹے میں قسم کھا کے کہتا ہوں, اور یہ شاہ عالم کی درگاہ کے سامنے, حضرت قطب عالم کی درگاہ کے سامنے قسم کھا کر کہتا ہوں میرے دوستو, ایک حدیث سن لو پھر چھٹی. لیکن ایسی چھٹی نہیں, بلکہ میں کہتا ہوں کہ ابھی چھٹی ہے, حدیث سننے کے بعد سبق شروع ہو جائے گا. ارے ہو جائے گا نا سبق شروع ان سے. میرے دوستو, اسی لیے میں کہتا ہوں, میں ایک بات کہتے کہتے رہ گیا تھا, بتا دوں وہ بات, بتا دوں. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے تھے نا, پہاڑ پر گئے تھے. میں کہتا ہوں یہ بھائی شاہ عالم رحمت اللہ علیہ سے محبت کون کون کرتا ہے, ہاتھ اوپر کرے تو ذرا. میں تو کرتا ہی ہوں, اور آج سے تو میں نے وعدہ کر لیا کہ مرتے دم تک کرتا رہوں گا انشاءاللہ. اور ایک دن مولانا حبیب صاحب کے ساتھ میں آؤں گا انشاءاللہ, لیکن وہاں اس ٹائم بیان مت رکھنا بھائی میرا, میں صرف زیارت کے لیے آؤں گا انشاءاللہ. ہاں بھائی مولانا حبیب صاحب چلیں گے انشاءاللہ. ہاں لیکن میرے دوستو ایک بات میں بتا دوں, محبت کس کا نام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پہاڑ پہ گئے تھے, کس کے پاس, ارے کون ہے, کس کے ساتھ بات کرنے, ارے زور سے کون, کس کے ساتھ بات کرنے. تو وہاں جا کر کیا کہا تھا, واللہ اللہ انی لا احبک کثیرا, جا کر کہا تھا اللہ میں تیرے سے بہت محبت کرتا, بہت محبت کرتا, اللہ کوٹ کوٹ کے محبت کرتا. تو اللہ نے کیا کہا, موسیٰ محبت کرتے ہو, ہاں اللہ تو بول وہ کروں, تو جو بول وہ کروں, بہت محبت کرتا. اللہ نے کہا جا مجھے انسان کا گوشت لا کے دے. کس کا گوشت لا کے دے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا ابھی گیا, ابھی لے کر آتا ہوں. ابھی گیا اور ابھی لے کر پہاڑ سے اترے اور سب کو پوچھنے لگے انسان کا گوشت کہاں ملے گا, انسان کا گوشت کہاں ملے گا, انسان کا گوشت کہاں ملے گا. تو سب نے کہا اے بھائی انسان کا گوشت کہیں ملتا, انسان کا گوشت تو وہی ملے گا کہ اپنے آپ کو مار اور نکال, باقی انسان کا گوشت کہاں ملے گا. نہیں ملا. آئے پہاڑ پر, اللہ نہیں ملا. اللہ, تو اللہ نے کہا بہت محبت کرتا تھا نا, ایک انسان کا گوشت لا کے نہیں دے سکا مجھے. تو کہا اللہ لیکن بہت کوشش کیا, سب بازار میں گیا, بڑے کا چھوٹے کا ملتا لیکن انسان کا تو نہیں ملتا. بہت گھوما پھرا لیکن نہیں ملا, اللہ نہیں ملا. اللہ نے کہا جا فلاں پہاڑ پہ جا, ایک میرا بندہ بیٹھا ہے, اس کو جا کر کے اللہ انسان کا گوشت مانگتا ہے, جا. بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو ایڈریس تو مل گیا, اب دھڑا دھڑ چلے وہ پہاڑ پر گئے. پہاڑ پر گئے تو دیکھا ایک سفید داڑھی والا کوئی اللہ کا ولی بیٹھا, ذکر کرتا, اللہ اللہ اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور کہا بھائی تھوڑی دیر ذکر بند کر دے, اللہ نے مجھ کو تیرے پاس بھیجا, میں موسیٰ ہوں اور اللہ نے انسان کا گوشت مانگا ہے. تو بس وہ اللہ کا جو ولی تھا نا کھڑا ہو گیا, کہا اللہ کو کون سا گوشت چاہیے, ہاتھ کا, یہ ہاتھ کا, پاؤں کا, پیٹ کا, پیٹھ کا. فوراً چھری نکالی, کہا اب میں ایک کام کر, میں سب جگہ کا ایک ایک گوشت دے دیتا ہوں, اللہ کو جا کے دے دینا. میں ہاتھ کا بھی, یہ ہاتھ کا بھی دیتا, اس سے کہ معلوم نہیں اللہ کو کون سا چاہیے, یہ ہاتھ کا چاہیے, یہ ہاتھ کا چاہیے, پاؤں کا چاہیے, یہ پاؤں کا, پیٹ کا, پیٹھ کا, کون سا چاہیے. میں بدن کے ہر ٹکڑے کا گوشت دیتا ہوں تاکہ اللہ کو کہنا کہ تیرا ہی بنایا ہوا تھا, تجھی کو دے دیا. تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا, نہیں ایسے مت کر, میں پہلے پوچھ کے آتا ہوں کون سا گوشت چاہیے. اسے کہ تو ایسا کرے گا تو مر جائے گا,
अरे भाई सब जगह का टुकड़ा निकालेगा तो मैं अल्लाह को पूछ के आता हूँ कि हाथ का राइट हैंड के लेफ्ट हैंड के राइट लेग के लेफ्ट लेग के पेट का चाहिए कि पीठ का चाहिए कि कौन सा चाहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास गए, कहा अल्लाह वो तो तेरा अजीब बंदा, वो तो पूरे बदन का टुकड़ा करने को तैयार है, लेकिन तू तो बता कि तुझको कौन सा चाहिए। अल्लाह ताला ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो ये बताना चाहता था कि तू मोहब्बत की सीढ़ी अभी चढ़ा नहीं और वो मोहब्बत की मंजिल को पार कर चुका है। तू मोहब्बत की सीढ़ी भी अभी नहीं चढ़ा और वो मोहब्बत की मंजिल को पार कर चुका। अरे मेरा बंदा, जिस वक्त मैंने कहा मुझे इंसान का गोश्त चाहिए, जो उसने कहा तुझे मेरे सामने कहना चाहिए था, मैं तुझे उस मकाम पर पहुंचा देता कि मेरे आखिरी नबी के बाद अगर किसी का मर्तबा होता तो मैं तुझको इनायत कर देता। लेकिन उस वक्त तूने दूसरों का गोश्त तलाश करना शुरू किया। मेरे दोस्तों, मैं भी यही कहना चाहता हूं कि शाह आलम की दरगाह हमारे सामने है। अल्लाह इनके सदक़े में हमारी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह इनके सदक़े में हमको रहमत निछावर फरमाए। लेकिन मेरे दोस्तों, आपने हाथ उठाकर कहा कि हम हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत करते, कुतुब आलम से मोहब्बत करते। मेरे दोस्तों, अगर मोहब्बत करता होता तो दाढ़ी मुंडवा के उनके सामने खड़ा, अगर मोहब्बत करता होता तो उनकी दरगाह के सामने गाना बजाना न किया होता। अगर उनसे मोहब्बत करता होता तो हमारी और आपकी पैजामा टखनों के नीचे। इसलिए कि मेरे दोस्तों, वो हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह अपनी मजार मुबारक से कहते होंगे, जब दाढ़ी मुंडे को देखते होंगे तो अंदर से कहते होंगे, अब्बा कुतुब आलम और मैं शाह आलम दोनों तुझसे नफरत करते हैं, इसलिए कि वो चेहरा लेकर आया जिससे मेरा आका भी नफरत करता है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? ये बात बहुत भारी लगी होगी आप लोगों को, लेकिन बिल्कुल सही बात है। पूछो, अगर दिल बना दो ना तो वो अंदर से खुद आवाज निकालेंगे, वो खुद अंदर से। भाई मैं तो कहता हूं अल्लाह का वली जिंदा होता है। अरे कहो अल्लाह का वली। अभी आपने सुना होगा या मालूम नहीं, मीडिया में सुना होगा या देखा होगा, हमारा जो कीम है ना, कीम, वहां की कब्र ने थोड़ा हट गई, वहां एक वली की कब्र, तो एक तूफान मच गया, वली की कब्र हट गई, वली की कब्र हट गई, वली की कब्र हट गई। मुझे लोगों ने कहा कि हजरत जरा आके देखो तो सही, वली की कब्र हट गई। मैंने कहा हमको देखने की जरूरत नहीं, हम बगैर देखे इन सब बातों पर ईमान रखते हैं। अरे रखते कि नहीं रखते? अरे मेरे दोस्तों, जब अपनी कब्र में जिंदा है और कुरान कहता जिंदा है, तो अगर आगे पीछे हो गया तो तू जिंदा तड़केसर से अहमदाबाद तक आ गया ना, तो वली अगर इधर से इधर चला गया तो तेरे पेट में क्यों दुख गया? अरे भाई सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? ये अभी माहिम की जो दरगाह है, उसके बारे में आपने 2-4 दिन पहले पढ़ा होगा कि वहां का तालाब का पानी मीठा हो गया, वहां का तालाब का पानी। और एक पानीपत के बारे में मुझे किसी ने बताया कि वहां की कब्र मुबारक के सामने नीम का दरख्त था, वो मीठा हो गया। तो मैंने कहा भाई ये सब ताज्जुब करने की, साइंस कुछ भी कहे, भाई साइंस भी अपनी जगह पर कहता है कि पानी मीठा क्यों हो गया और दरख्त, नीम का दरख्त मीठा, वो साइंस कहता। लेकिन मैं कहता हूं साइंस बोले ना बोले, हम तो कहते जब शाह आलम तवज्जो डालते तो एक मुर्दा बच्चा जिंदा होता, तो कोई वली तवज्जो डाले तो नीम का दरख्त मीठा क्यों नहीं हो जाए? अरे देखो बात आई है तो मैं बता दूं, ये काबे के अंदर एक पत्थर है ना, क्या नाम है? जोर से कहो ना, क्या नाम है? उसको जाके क्या करते हैं? चूमते। चूमते के नहीं चूमते? अरे चूमते के नहीं चूमते? कहो ना। वो उसका कलर क्या है? कलर क्या है? जोर से कहो ना, कलर क्या है? काला। उसका कलर। अब मैं आपको एक बात बताऊं, वो हजर अस्वद मेरे पास है तड़केसर में, इसलिए कि हजर अस्वद पर आज तक तारीख बताती है 18 मरतबा हमला हुआ है। कितनी मरतबा? काबे पर 18 मरतबा हमला हुआ और हजर अस्वद के टुकड़े टुकड़े इधर उधर गिरे हैं। जिन अल्लाह के वलियों को मिल गया, मेरे जैसे नालायक को भी मिल गया। और मैं कहां से लाया? पनामा से लेकर आया। इसलिए मैं कभी कभी अपने घर में कहता हूं कि तुम मक्का जाके चूमते हो, मैं घर में चूम लेता हूं, लेकिन किसी को देता नहीं। मेरे जैसा कंजूस कोई नहीं होगा, किसी को नहीं देता। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, वो पत्थर का कलर कैसा है? जोर से कहो ना कैसा है, और जोर से कहो कैसा है। लेकिन कसम अल्लाह की, ये जब पत्थर जन्नत से आया था तो काला नहीं था, ये काला नहीं था। हदीस में लिखा ये काला नहीं था। ये पत्थर के बारे में लिखा है कि ये दूध से ज्यादा सफेद था और इतना चमकता था कि जब पत्थर रखा था तो मशरिक और मगरिब में उजाला हो गया था। ये दूध से ज्यादा सफेद था और ये इतना चमकता था कि मशरिक मगरिब में उजाला हो गया। लेकिन मेरे नबी ने कहा पत्थर सफेद था, दूध से ज्यादा सफेद था, चमकता था, लेकिन इंसान के गुनाहों ने इसको काला कर दिया। तो अगर
میرے اور آپ کا گناہ اگر حجر اسود کے سفید کو کالا کر سکتا، اگر گناہ پتھر کو کالا کر سکتا، تو کسی ولی کی نظر تقدیر کو کیوں نہیں بدل سکتی؟ ارے بدل سکتی کہ نہیں بدل؟ کسی اللہ والے کی توجہ لگ جائے بہت بڑا کام ہو جاتا۔ ارے ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ تو اب میرے دوستو، جب اتنے بڑے اللہ کے ولی جن کے بارے میں نے آپ کو تھوڑا بہت بتایا، حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں نے آپ کو جو کچھ بتایا، میرے دوستو جب اتنا بڑا ولی آپ کے احمد آباد میں ہو، سنو، اتنا بڑا ولی احمد آباد میں ہو، پھر بھی احمد آباد کے مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہو، سمجھ رہے میری بات؟ سمجھ رہے جو میں کہنے جا رہا ہوں؟ اتنا بڑا ولی اس دھرتی پر آرام کرتا ہو اور اسی دھرتی پر کلمہ والوں کو مارا جائے یا جیلوں میں بند کیا جائے، یہ ضرور ہمارے اعمال کی نحوست نے ان کی کرامتوں کو روک دیا ہے۔ جیسے ہمارے اعمال اگر حجر پتھر کو کالا، کعبے کے لگے ہوئے پتھر کو اگر ہمارا گناہ کالا بنا سکتا ہے، تو ہمارے گناہوں نے ان کی کرامت کو بند کر دیا، ورنہ قسم اللہ کی یہ قبر میں انگلی اٹھاتا اور اللہ احمد آباد والے مسلمانوں کو زندہ کر دیتا، ایمانوں کو زندہ کر دیتا کہ نہیں کر دیتا؟ لیکن یہ سارا اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی تکلیف تو ہوتی ہوگی نا، کس سے ہوتی ہوگی کہ نہیں ہوتی ہوگی؟ اس لیے میرے دوستوں معافی مانگو گے بھائی معافی؟ میرے دوستوں ادھر ادھر چیخنا، چلانا، ڈھول بجانا کیا ضرورت ہے؟ ارے میرے دوستوں حضرت کے پاس جاؤ اور حضرت کو جا کر کہو میں گنہگار امتی ہوں اور آپ کا نبی سے بڑا گہرا تعلق ہے، آپ قیامت میں میری سفارش کر دینا۔ اور حضرت قطب عالم نے تو کہا تھا نا، بیٹا دنیا میں مردوں کو زندہ کرتا جائے گا اور آخرت میں جہنمیوں کو جنت میں بھیجتا جائے گا۔ یہ سفارش کرتے جائیں گے اور ہمارے لیے جنت ہوتی جائے گی۔ دعا کرو اللہ میرے جیسے نالائق کو بھی ان کی سفارش نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سفارش نصیب فرمائے۔ اور آج ارادہ کرو، کہو انشاءاللہ، نہیں ایسے نہیں، ہاتھ اوپر کر کے انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے، جان میں جان رہے گی، حضرت شاہ عالم کی قدر کرتے رہیں گے، حضرت قطب عالم کی قدر کرتے رہیں گے اور نبی کی ایک ایک سنت کو زندہ کرتے رہیں گے۔ اور میرے پیارو ہاتھ اوپر ہی رکھو، معاف کرنا، ہاتھ اوپر رکھو، کہہ دو انشاءاللہ ہم نبی سے محبت کریں گے اللہ، اور اس کے لیے کہو، اس کے لیے کل کی فجر سے لے کر موت کی شام تک انشاءاللہ کہو انشاءاللہ ہماری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ زور سے کہو قضا نہیں ہوگی۔ کس کے سامنے بول رہے ہیں؟ جھوٹ تو نہیں بول رہے نا؟ باہر جا کے پلٹ تو نہیں جاؤ گے نا؟ اللہ قبول فرمائے، اللہ آپ کے سب کے آنے کو قبول فرمائے۔ اور میرے دوستوں میں بات ختم کر رہا ہوں، لیکن وہ ایک بات رہ گئی، حضرت جنید تھک گئے تو جانے دو، آئندہ مرتبہ۔ حضرت جنید بغدادی نے خواب میں جناب نبی کریم، میرے دوستو دل کو ہلا، دل کو نرم کر کے سنو۔ حضرت جنید بغدادی نے جب خواب دیکھا ہوگا وہ کیسی گھڑی ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیدار کیا اور کیسے روتے روتے پوچھا ہوگا کہ یا رسول اللہ اگر موت کے وقت مجھ سے کلمہ چھین لیا گیا تو کیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے کہا تھا، اے جنید تو نہیں، میرا کوئی بھی امتی یہ تسبیح پڑھتا رہے گا اور مجھ پر درود پڑھتا رہے گا۔ نبی کہتے وہ مرے گا نہیں، مرے گا تو اس حال میں مرے گا، کلمہ پڑھتا ہوگا اور روح نکل رہی ہوگی۔ بھائی وہ کون سی تسبیح ابھی یاد کر لو، ویسے مولانا حبیب صاحب تقسیم کریں گے لیکن بہت کم لے کر آیا ہوں میں، وہ بعد میں چھپواتے رہیں گے، اس لیے بھیڑ بھاڑ دھکم دھکی مت کرنا۔ ہاں میرے دوستو جتنی ہے لے لینا، اور میں تو کہتا ہوں لینے کی ضرورت نہیں، ابھی یاد ہو جائے گی۔ 3 جملے یاد کر لو، کہو کتنے جملے یاد کرنا؟ 3، ساتھ میں کہو کتنے جملے یاد کرنا؟ 3۔ پہلا جملہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، کتنا جملہ ہو گیا؟ دوسرا لا الہ الا انت، لا الہ الا انت، لا الہ الا انت، کتنے جملے ہو گئے؟ اور تیسرا جملہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ بس، اور روزانہ کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ۔ اوہو ہمارے نبی کا احسان، جنید میرا کوئی بھی امتی 1 مرتبہ پڑھے گا، موت آتی رہے گی، روح نکلتی رہے گی اور اس کی زبان سے کلمہ طیبہ بھی نکلتا رہے گا۔
تو بھائی سب پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاں تو یہ کارڈ انشاءاللہ بٹے گا لیکن بہت کم ہے, دھکم دھکی نہیں. ہاں میرے دوستوں بعد میں چھپوا دیا جائے گا, تقسیم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے. جتنے بیمار ہیں اللہ سب کی شفا عطا فرمائے, اور جتنے مرحومین اور مرحومات ہیں اللہ سب کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے. جو قرضے میں ڈوبے اللہ غیب کی طاقت سے ان کے قرضے کی ادائیگی کے فیصلے فرما دے. اللہ جس بیٹی آمینہ نے قرآن پاک کو ختم کیا اللہ اس کے ختم کو قبول فرما لے. ان کے ختم کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم نے حدیث پاک میں پڑھا جب کوئی بچہ یا بچی قرآن ختم کرتی ہے جبرائیل بھی اترتے ہیں اور اس بچے اور بچی کی پیشانی کو چوم لیتے ہیں. اللہ اس کے صدقے میں ہم کو معاف فرما دے. ہم سب کے بچوں کے سینے میں قرآن اتار دے. اللہ ہمارے بچوں کو حافظ کامل بنا, عالم بعمل بنا, متقی اور پرہیزگار بنا, دین کا داعی بنا, چپے چپے میں تیرے کلمے کو زندہ کرنے والا بنا. اے اللہ تیرے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل, اولیاء کرام کے صدقے طفیل اللہ ہماری دعا کو قبول فرما. اور جو بھائیوں نے ارادے کی اللہ ان ارادوں کو پورا مکمل فرما, اپنے فضل و کرم سے مکمل فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ, الحمدللہ. دوستو قاری صاحب کا آپ نے بیان سنا, بہت ہی زبردست تھا. اگر آپ کو بیان پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا. چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر لینا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دینا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعاؤں میں یاد رکھنا اپنے بھائی کو.